اللہ تو تکبر کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. اور جو انسان تکبر یا گھمنڈ کرتا ہے یا تکبر اور گھمنڈ کی بولی بولتا ہے، اللہ اسے اسی دنیا میں مخلوق کے سامنے ذلیل کرتا ہے. اسی لیے بڑے بزرگوں نے بہت اچھی بات کہی کہ بڑا نوالا کھا لے مگر بڑا بول نہ بولے. بولتے ہیں نا بڑے بوڑھے، بڑا نوالا کھا لو چلے گا مگر بڑا بول مت بولنا، اللہ کو ناپسند ہے. اس لیے کہ ساری کبریائی اور سارا تکبر اسی کے لیے ہے. دوستو، سوال صرف یہ ہے کہ اب شر پیدا کیسے ہوتا ہے اور یہ شر آتا کہاں سے ہے. ابھی میں نے ایک جملہ کہا، شاید وہ جملہ میرے کام بھی آ جائے اور سمجھانے میں آپ کو سمجھا سکوں. دیکھیے، ریئیکشن کی بات ہوتی ہے، ریئیکشن کی بات ہوتی ہے. ہر ایکشن میں ریئیکشن ہے، ہر ایکشن میں ریئیکشن ہوتا ہے. ہر کریا کی پرتیکریا ہے. ہر کام کا انجام ہے. آپ کوئی کام اچھا بھی کریں گے تو ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ریئیکشن غلط ہوگا. نہیں، مثال کے طور پر دوا آپ کھاتے ہیں نا، ٹیبلٹ کھاتے ہیں، کیپسول کھاتے ہیں کہ نہیں؟ اچھائی کے لیے کھاتے ہیں یا اپنی طبیعت بگاڑنے کے لیے کھاتے ہیں؟ اچھائی کے لیے کھاتے ہیں نا، مگر اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا. ہر دوا میں ریئیکشن ہے. پین کلر کھائے، درد تو اچھا ہو گیا، کڈنی لفڑے میں آ گئی. ایکشن کیا، ریئیکشن ہوا. ایکشن میں نیت اچھی ہے، درد کم کرنا ہے، درد ہو رہا ہے گولی کھا لی، لیکن اس کا ریئیکشن کیا آیا؟ کڈنی پہ اثر آئے گا یا کوئی اور بیماری، دوسرے سائیڈ ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں. تو ہر کریا کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر کریا کی پرتیکریا ہوتی ہے. تو کریا تو اچھی نیت سے کی جاتی ہے مگر پرتیکریا تو خود بخود ہو جاتی ہے. بھئی آپ نے دوا کھایا، آپ کی نیت تو تھی نہیں کہ میں اپنی کڈنی کو خراب کر دوں. آپ کی نیت تو تھی نہیں کہ مجھے وامٹ شروع ہو جائے. آپ کی نیت تو یہ نہیں تھی کہ مجھے دکھنے میں دھندلا نظر آنے لگے. اور جب آپ نے ڈاکٹر سے جا کر کہا، اس نے کہا بھئی یہ دوا کا ریئیکشن ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، اس میں ہوتا ہے ایسا. تو ایکشن کا ریئیکشن. اسی طرح اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، بنایا حضرت آدم کو، سنوارا حضرت آدم کو، مجسمہ تیار کیا حضرت آدم کا. اور جب حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا، حضرت آدم کا اسٹیچو تیار ہو گیا، اب اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو. ہے کوئی ریئیکشن والی بات؟ ہے کوئی برائی والی بات؟ ہے کوئی ایسی بات جس کی نافرمانی کی جائے؟ بھئی اللہ نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا، اور پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ایک اکڑ گیا. اسی کا نام ریئیکشن ہے، اسی کا نام ریئیکشن ہے. ایکشن ہوا آدم بنے، ایکشن میں آدم کی تخلیق، ایکشن میں آدم کی پیدائش، ایکشن میں آدم کا کریشن. وہ اللہ کا ایکشن پٹ سے ہو گیا ریئیکشن، اور اسی ریئیکشن کا نام شر ہے. اللہ نے عزازیل کو بنایا اور اللہ نے ابلیس نہیں بنایا. اللہ نے اسے ابلیس پیدا نہیں کیا. اگر وہ شروع سے ہی ابلیس ہوتا تو کیا فرشتوں کا استاد بن سکتا تھا؟ اگر شروع سے ہی شیطان ہوتا تو کیا جنت میں داخلہ ممکن تھا؟ جنت میں جھولے میں بیٹھ کر فرشتوں کو درس دینے والا، فرشتے جس کو جھولا جھلائیں،
اور کمال کی بات تو یہ ہے جھولا ایک طرف جائے تو 70,000 فرشتوں کو سبق دے دے، اور جب دوسری طرف جھولا جائے ادھر 70,000 ملائکہ کو پڑھا دے۔ اتنا پاورفل نالج رکھنے والا، اتنا زیادہ علم رکھنے والا معلم الملکوت، اور جسے فرشتے جھولا جھلائیں جنت میں، اگر شروع کا شیطان ہوتا، شروع سے ابلیس ہوتا، تو کیا اس کو جنت میں داخلہ مل سکتا تھا؟ نہیں نا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کانا من الجن، ہم نے تو جنات بنایا تھا، اپنی فطرت سے شیطان بن گیا، اپنی عادت سے شیطان بنا، حسد اور جلن میں شیطان بن گیا، آدم سے جلن کرنے لگا، آدم سے حسد کرنے لگا، آدم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر کرنے لگا۔ ہم نے حکم دیا پھر بھی سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ نہ کیا اس کی وجہ تکبر، اس کی وجہ حسد، اس کی وجہ آدم سے جلسی۔ اللہ نے جلسی کو تو پیدا نہیں کیا تھا اس میں، اللہ نے تو کہا نہیں تھا کہ تو جل، اللہ نے تو کہا نہیں تھا کہ تو تکبر کر، اللہ تو تکبر کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اور جو انسان تکبر یا گھمنڈ کرتا ہے یا تکبر اور گھمنڈ کی بولی بولتا ہے، اللہ اسے اسی دنیا میں مخلوق کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ اسی لیے بڑے بزرگوں نے بہت اچھی بات کہی کہ بڑا نوالا کھا لے مگر بڑا بول نہ بولے۔ بولتے ہیں نا بڑے بوڑھے، بڑا نوالا کھا لو چلے گا مگر بڑا بول مت بولنا، اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے کہ ساری کبریائی اور سارا تکبر اسی کے لیے ہے۔ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تکبر کرنے کے لائق وہی ہے، گھمنڈ اسی کو زیبا ہے، گرو وہی کرے گا، ہمیں گرو کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ گرو کرو، گرو سے بولو، یہ سب کیا ہے؟ ابے گرو تو اللہ کی صفت ہے، گھمنڈ اللہ کی صفت ہے، اور اسی کو زیبا ہے گھمنڈ کرنا، اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قادر ہے، تم تو مجبور ہو، مجبور گھمنڈ کرے گا۔ بہرکیف میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے جو ہماری اور آپ کے درمیان جو بات چل رہی تھی، میں اس بات سے ہٹنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سی ذہن آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوچنے سے یا ہمارے کام کرنے سے یا ہمارے کوئی کام انجام دینے سے کوئی عمل ہمارا نیکی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو شیطان نہ جانے نیکی کی کمی تھی اس کے پاس۔ اچھا ایک بات بتا، شیطان کے پاس نیکی کی کمی تھی؟ 6 کروڑ برس تک جس نے عبادت کی، کتنے؟ 6 کروڑ برس، 60 برس نہیں، یہاں تو 60 میں قطب عالم بن جاتے ہیں لوگ۔ 60 سال اگر نماز پڑھ لی، ارے باپ رے، اب تو شالم بابا ہم سے ملنے آ رہے ہیں، یہ حال ہو جاتا ہے پاگلوں کا۔ تو شیطان نے تو 6 کروڑ برس تک عبادت کی۔ اچھا 6 کروڑ برس عبادت کی تو عبادت نیکی میں شمار ہوئی کہ نہیں؟ میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں یہاں، عبادت نیکی بنی کہ نہیں؟ بھئی عبادت نیکی ہے نا، تو 6 کروڑ برس تک کر کے عبادت کی تو 6 کروڑ برس تک نیکی کی، نیک کام کیے نا اس نے۔ مگر جب اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، ساری نیکیاں ختم، کوئی کاؤنٹنگ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ان نیکیوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں، سب مٹا دی گئیں۔ تو اب ایک جملہ میں کہوں اور اس جملے کے پیچھے میرے پاس قرآنی دلیل ہے، قرآن سے،
اگر نیکیوں کو مٹا کر اسے گناہ میں تبدیل کر سکتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے. جب چاہے گا کسی مومن بندے کے آنسوؤں کو دیکھ کر یا اس کے حق میں کسی کی دعا کے طفیل جو اللہ شیطان کی ابلیس کی نیکیوں کو گناہ میں بدل سکتا ہے تو وہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے. یہ قرآن میں آیا ہے وَهُوَ يُبَدِّلُ الْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ. اللہ وہ ہے جو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور کیوں نہیں کر سکتا؟ جو رات کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتا ہے، جو رات کے اندھیرے کو صبح کے اجالے میں بدل دیتا ہے. تو جو خدا رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نمودار کر دے اور اجالا پھیلا دے، کیا وہ خدا گناہوں کی تاریکی کو ختم کر کے نیکی کا سورج نہیں نکال سکتا؟ بے شک وہ اللہ قادر مطلق ہے. اسی لیے دوستو ہر عمل پہ کرے، چاہے اچھا عمل کرے چاہے نیک عمل کرے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ شیطان نے گھمنڈ کیا، 6 کروڑ برس کی نیکیاں تباہ ہو گئیں. تو شر پیدا ہوا خود بخود. شر کیسے پیدا ہوا؟ ریئیکشن میں خود بخود ہو گیا. بھائی مثال دے دیں، آپ بیٹھے نا، میں بیٹھا ہوں، پیچھے لائٹ جیسی جلایا کسی نے، یہ سایہ آ گیا. لائٹ بجھا دو تو سایہ کہاں گیا؟ سایہ پیدا ہوا ہے. اگر پیدا ہوا ہے تو ہمیشہ رہنا چاہیے، اندھیرے میں بھی ساتھ. یہ صرف اجالے میں کیوں آتا ہے؟ کہ یہ ریئیکشن ہے. جیسے ہی روشنی ہوگی سایہ آٹومیٹک ہو جائے گا. اسی طرح جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں شر بخود پیدا ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں خود بخود ہوگا. اسی لیے بولتے ہیں جہاں نیک کام کرو شیطان آ جاتا ہے. آئے گئی. اس لیے کہ شر جو ہے یہ نیکی کا ریئیکشن ہے. شر خود بخود پیدا ہوتا ہے اور خود بخود جنم لیتا ہے. بھائی مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو دولت دی، ثروت دی، کچھ بھی دیا، اچھا ہے، اللہ اور برکت دے آپ. لیکن لوگ جلنے لگے. اس کو یہ دولت اس لیے کما رہا ہے کہ تاکہ لوگ جلیں. اس نے اس لیے پیسہ کمایا کہ لوگوں کو جلاؤں، اس کی نیت تھی نہیں نا. یہ جلنا تو خود بخود شروع ہو گیا، یہ ریئیکشن ہو گیا. حسد تو ریئیکشن میں پیدا ہو گئی، جلن تو ریئیکشن میں پیدا ہو گئی. اس کی نیت بھی نہیں تھی جلانے کی، اس کی نیت بھی نہیں تھی حسد کرانے کی. کوئی چاہے گا کہ مجھ سے کوئی حسد کرے؟ کوئی چاہے گا کہ کوئی مجھ سے جلے؟ نہیں. تو اگر جلنا شروع ہوا یا حسد شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایکشن کیا، ادھر ریئیکشن شروع ہو گیا. اور یہ ریئیکشن اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی فطرت کی وجہ سے ہے. اس کی فطرت میں حسد ہے، اس کی فطرت میں جلن ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ یہ کسی کو اچھا دیکھ نہیں سکتا، اس کی فطرت میں ہے کہ یہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. یہ فطرتی ایسا ہے. اس لیے اس کی فطرت، شیطان کی فطرت میں تکبر تھا، شیطان کی فطرت میں نافرمانی تھی، شیطان کی فطرت میں آئی ایم سم تھنگ تھا. اسی لیے جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا گیا اس کی فطرت جاگ گئی اور اس نے اپنی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا اور اللہ کا نافرمان بن گیا. لیکن اللہ نے نافرمان پیدا نہیں کیا تھا اس کو، اللہ نے اسے شیطان بنایا کے پیدا نہیں کیا، شیطان تو اس کی فطرت میں بنا دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ فطرت بدل دیتے ہیں. اللہ والے فطرت بدل دیتے ہیں، اندر کا ضمیر بدل دیتے ہیں. میں اس پہ بہت لمبی بحث کروں گا انشاءاللہ کہ کیسے فطرت پیدا ہوتی ہے اور کیسے ضمیر ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا پیدا کیا، کس طرح اللہ ہم پر یعنی ہم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے کیا کیا چینل بنائی ہے. وہ ساری چینل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ آدمی کی جو فطرت ہوتی ہے نا وہ آدمی کو لے ڈوبتی ہے.
اور اس فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے جو شکتی اور طاقت عطا کی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم وہیں سے اس بات کا آغاز کریں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فطری طور پر سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا